بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن سالم ابن عبداللہ ابن عمر عن ابی ان ابا بکر الصدیق و عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہما و ناسم من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلسوا بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذکروا اعظم الکبائر فلم یکن عندهم فیہا علم ینتہون الیہ فارسلونی الی عبداللہ ابن عمر اسألہ عن ذلک فاخبرنی ان اعظم الکبائر شرب الخمر فاتیتهم فاخبرتهم فانکروا ذلک ووثبوا الیہ جمیعا حتی اتوہ فی دارہ فاخبرهم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان ملکا من ملوک بنی اسرائیل اخذ رجل فخیرہ بین ان یشرب الخمر او یقتل نفسا او یزنی او یاکل لحم الخنزیر او یقتلوہ ان ابا فاختار ان یشرب الخمر وانہ لما شربها لم یمتنع من شیء ارادوا منہ وأن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لنا مجیبا ما من أحد يشربها فيقبل الله له صلاة 40 ليلة ولا يموت وفي مسانته منها شيء إلا حرمت عليه بها الجنة فإن مات في 40 ليلة مات میتة جاہلیہ. یہ وہی موضوع ہے کہ شراب نوشی کی ہمارے دین میں کیا شناعت بیان ہوئی ہے، یہ کس طرح کا گناہ ہے اور اس سے کس درجے میں آدمی کو احتیاط کرنی ہے، اجتناب کرنا ہے. ترجمہ یہ ہے کہ سالم بن عبداللہ اپنے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک دن ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما اور صحابہ میں سے کچھ لوگ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور اس موضوع پر گفتگو کر رہے تھے کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے. ظاہر ہے کہ صحابہ کرام میں جو علم کی مجالس ہیں ان میں اس طرح کی گفتگو ہوتی رہتی تھی. ان میں سے کسی کے پاس اس معاملے میں کوئی ایسا علم نہیں تھا کہ حتمی فیصلے کے لیے وہ اس کی مراجعت کر سکیں. یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کچھ فرمایا یا آپ نے کوئی توضیح کی اور کسی کے ذہن میں ہو، اس طرح کی کوئی چیز کسی کے ذہن میں نہیں تھی کہ اب کیسے فیصلہ ہو. گفتگو اس پر شروع ہو گئی کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے. اس پر انہوں نے مجھے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا. اب یہ دیکھ لیجئے کہ یہ کون صاحب ہیں جن کو بھیجا گیا. یہ سالم بن عبداللہ ہیں. یہ اپنے والد عبداللہ بن عمر سے روایت کر رہے ہیں. وہ بیان کر رہے ہیں کہ مجھے بھیجا گیا، انہوں نے مجھے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا کہ میں اس موضوع کے بارے میں ان سے کچھ معلوم کروں. یہ بھی علماء صحابہ میں سے، جیسے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہیں، جس طرح سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں. ظاہر ہے کہ صحابہ کرام میں عام لوگ بھی تھے، وہ بھی تھے کہ جو بڑے لیڈر تھے، زعماء تھے، لیکن علم سے مناسبت بہت کم لوگوں کو ہوتی ہے، تو یہ علماء صحابہ میں سے تھے. اس پر انہوں نے مجھے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا کہ میں اس موضوع کے بارے میں ان سے کچھ معلوم کروں. چنانچہ میں ان کے پاس گیا اور ان سے پوچھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کے نزدیک سب سے بڑا گناہ شراب نوشی ہے. یہ چونکہ وہی بات چلا آ رہا ہے تو انہوں نے سب سے بڑا گناہ یہ بیان کیا کہ میرے نزدیک تو سب سے بڑا گناہ شراب نوشی ہے. میں نے یہ بات واپس آ کر ان حضرات کو بتائی تو انہوں نے مان کر نہیں دیا. سب نے کہا کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی، یعنی شراب نوشی سب سے بڑا گناہ کیسے ہو سکتا ہے. اور سب کے سب عبداللہ بن عمر کی طرف لپکے اور ان کے گھر جا پہنچے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل کے ایک بادشاہ نے کسی شخص کو گرفتار کیا
اور اس سے تقاضا کیا کہ اپنی جان بخشی کے لیے، یعنی بادشاہ سلامت ہے، کوئی غصہ آ گیا تو انہوں نے کہا کہ تمہاری جان بخشی ہوگی، لیکن وہ یا شراب پیے گا، یا ایک بچے کو قتل کرے گا، یا زنا کرے گا، یا خنزیر کا گوشت کھائے گا، اور اس نے اگر ان میں سے کوئی کام نہ کیا تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ یعنی گویا انتخاب ان گناہوں میں سے تھا، تم اس کا ارتکاب کرو ورنہ تمہیں مار دیا جائے گا، اور اس نے اگر ان میں سے کوئی کام نہ کیا تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اس شخص نے بظاہر کمتر درجے کی برائی سمجھ کر شراب پینے کو اختیار کیا۔ اس نے کہا کہ بھئی کسی کو قتل کرنا، زنا کرنا، خنزیر کا گوشت کھانا، اس سے زیادہ اچھا ہے کہ میں شراب پی لیتا ہوں، چھوٹا گناہ ہے۔ اس شخص نے بظاہر کمتر درجے کی برائی سمجھ کر شراب پینے کو اختیار کیا، لیکن جب شراب پی تو اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکا، اور وہ سارے گناہ کر گزرا جو وہ لوگ اس سے کرانا چاہتے تھے۔ یعنی عادی ہو گیا نشے کا، اس کے بعد ایسا گناہوں میں پڑا کہ جن گناہوں سے بچنے کے لیے شراب کا انتخاب کیا تھا وہ سب گناہ کر بیٹھا۔ پھر مزید یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سوال کا جواب دیتے ہوئے ہم سے کہا تھا کہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ شراب پیے اور اللہ اس کے باوجود 40 روز تک اس کی نماز قبول کرتا رہے، اور اس کے مثانے میں کوئی نشے کی چیز ہو اور وہ مر جائے تو اس پر جنت اسی برابر حرام نہ کر دی جائے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ پھر اگر وہ 40ویں دن مر گیا تو اس کی موت جاہلیت پر ہوئی۔ تو یہ انہوں نے کچھ روایتیں سنائیں، ان میں سے بعض ہم پیچھے خود بھی سن چکے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں مختلف موقعوں پر کہی تھیں، یہ واقعہ سنایا تھا، ان سے میں نے یہ نتیجہ نکالا ہے، یعنی یہ بات کہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اس کو وہ اپنے اجتہاد یا اپنے فہم یا اپنے نتیجہ فکر کے طور پر بیان کر رہے ہیں۔ میں نے یہ نتیجہ نکالا ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، خاص کر اس بات سے جو آگے بیان ہوئی ہے کہ شراب پینے والا پھر اس کے نشے میں ہر گناہ کر گزرتا ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا استنباط ہے، انفر کیا انہوں نے، ورنہ قرآن اس معاملے میں بالکل واضح ہے کہ سب سے بڑا گناہ شرک، اس کے بعد قتل اور اس کے بعد زنا ہے۔ یعنی قرآن مجید نے چونکہ یہ بات اسی ترتیب سے واضح کر دی ہے تو اس وجہ سے اس میں تو بحث نہیں ہونی چاہیے۔ البتہ عبداللہ بن عمر جیسے صحابی نے یہ بات اگر کہی تو وہ انہوں نے رسول اللہ کے ارشادات سے انفر کر کے اپنی ایک رائے بیان کی۔ اسی طرح جو 10 بڑے گناہ قرآن میں مذکور ہیں ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے شراب نوشی کو شامل نہیں فرمایا، تاہم ان کی بات اس پہلو سے یقیناً قابل لحاظ ہے کہ شراب فی الواقع الخبائث ہے، یعنی اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے جو بات کہی ہے اس پر تو یہ تنقید ہوتی ہے جو قرآن کی روشنی میں نے کر دی، لیکن یہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ ہے یہ الخبائث، اور جس طرح کے پیچھے ایک روایت کے حواشی میں ہم نے بیان کیا ہے، اس کی لت پڑ جائے تو اس سے 10 گناہ جنم دے سکتے ہیں۔ یہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن سب سے بڑا گناہ قرآن مجید کی روح سے شرک، اس کے بعد قتل اور اس کے بعد زنا ہے۔ یہ جو آخر میں ایک واقعہ سنایا گیا ہے بادشاہ کا، اس پر میں نے لکھا ہے کہ یہ من جملہ اسرائیلیات ہے، جو قصے عام طور پر لوگوں میں مشہور ہوتے ہیں، تو اسرائیلی لوگوں میں بھی، یہودیوں میں بھی بہت سے قصے مشہور تھے۔ اہل علم جانتے ہیں کہ اس طرح کے قصے جس طرح باقی قوموں میں بیان کیے جاتے ہیں اسی طرح عرب میں بھی بیان کیے جاتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت اگر صحیح ہے تو آپ نے بھی غالباً کسی موقع پر اس کو ایک قصے ہی کی حیثیت سے بیان کیا ہوگا۔ اس طرح کے قصے سبق آموزی کے لیے بیان کیے جاتے ہیں، یعنی یہ قصہ سنایا جاتا ہے، یہ کوئی حقیقی واقعہ ضروری نہیں ہے کہ ہو۔ بعض قصے، بعض روایتیں ایسی ہوتی ہیں کہ قوموں میں چل رہی ہوتی ہیں تاکہ اس سے لوگوں کو کچھ سبق دیا جائے۔ اس کی بہترین مثال سعدی شیرازی کی گلستان، بوستان اور اس نوعیت کی بعض دوسری کتابیں ہیں، انہیں حقیقت پر محمول نہیں کرنا چاہیے، یعنی یہ عبرت پذیری، سبق آموزی کے قصے ہوتے ہیں اور ہر قوم میں سنائے جاتے ہیں، تو یہ اسرائیلی قصہ ہے غالباً جو کسی موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا۔
یہ انہی ارشادات کا حوالہ ہے جس کی وضاحت ہم پیچھے اس باب کی روایتوں میں کر چکے ہیں، یعنی وہ ارشادات جو پیچھے ہیں کہ 40 دن تک یہ معاملہ ہوگا، اللہ توبہ اس طرح قبول کرے گا، اس درجے میں چلا جائے گا تو نہیں قبول کرے گا۔ تو ان کو سامنے رکھ کر انہوں نے ایک رائے قائم کی۔ بتانا صرف یہ مقصود تھا کہ دین میں بڑے گناہوں کی فہرست خود قرآن نے بیان کر دی ہے، اس لیے وہ تو حتمی ہے، لیکن یہاں جو بات بیان ہوئی ہے یہ ایک صحابی کا بیان ہے اور اس کی وجہ یہ ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔